معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے اور سب کچھ نواز دیا جاتا ہے۔ بات صرف یقین کی ہے۔ آپ کا رب تو مالک معجزات ہے، معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ تمہارا وجود کسی معجزے سے کم نہیں۔ اپنے آپ کو ہی دیکھو، اتنا پرفیکٹ بنایا ہے تمہیں اللہ نے، ہر چیز سے نوازا ہے، دن بھر تمہارے گناہ دیکھتا ہے، اور پھر وہی رب صبح ہوتے ہی تم تک رزق پہنچاتا ہے۔ کیا یہ تمہارے لیے معجزہ نہیں؟ وہ جو تمہارے عیبوں کو تمہارے چہروں پر ظاہر نہیں کرتا ہے، کیا اسے معجزہ نہیں سمجھتے تم؟ اب کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ معجزے ہوتے کب ہیں؟ معجزات کی پہلی شرط یقین ہے، کیونکہ معجزے تو ہوتے ہی یقین رکھنے والوں کے لیے ہیں، مایوس دلوں کے لیے معجزے نہیں ہوتے ہیں۔ معجزے اللہ پر پختہ یقین مانگتے ہیں۔ جب تم جلدی بازی نہیں کرتے ہو اور اللہ پر یقین رکھتے ہو، اس کے حوالے کر کے بے فکر ہو جاتے ہو، آزمائش آنے پر سوالات نہیں کرتے ہو، شکوے نہیں کرتے ہو، بلکہ دل کو اطمینان سے بھرے رکھتے ہو کہ میرا رب تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ جو 6 دن میں پوری کائنات تخلیق کر سکتا ہے، اس کے لیے تمہاری مشکلات کو ختم کرنا کوئی بڑی بات نہیں، وہ حالات کو ایسے بنا دیتا ہے جب تمہیں لگتا ہے کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ تمہیں معجزے کی شان دکھائے، تاکہ تمہیں بتائے، اے میرے بندے، تو مجھ سے مایوس ہو رہا تھا، میں تو تیرے لیے وہاں سے راستہ بنا رہا تھا جہاں سے تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ پتہ ہے معجزے اللہ پر یقین مزید پختہ کرتے ہیں، تبھی تو معجزوں کے لیے یقین دریافت ہوتا ہے۔ کبھی فجر کے بعد کا سما دیکھنا، کس طرح وہ اندھیرے کو روشنی میں بدلتا ہے۔ کیا سمجھے اس بات سے؟ یہی کہ اس اندھیرے کے بعد تمہاری زندگی میں بھی سویرا ہے۔ یہ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک وقت مقرر ہے جب تمہاری زندگی بھی روشن ہو جائے گی، اندھیرا مٹا دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے جو انسان کو خاک سے خاص بنا دیتی ہے۔ خود کو کبھی کمزور اور اکیلا نہ سمجھنا، کیونکہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کی محبت ہر پل آپ کے ساتھ ہے۔ وہ رب سب کا ہے، جو لوگ اس کے نہیں وہ ان کا بھی ہے۔ وہ اپنے بندوں سے بے حد محبت فرماتا ہے، اپنے بندوں کی نافرمانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ہر لمحہ اپنے بندوں کے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کون ہے، کتنے گناہ کر کے آیا ہے، میری کتنی نافرمانی کی ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ وہ بس اتنا دیکھتا ہے کہ میرا بندہ آ رہا ہے، میری طرف آنے دو اسے۔ اور جب انسان اپنے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کبھی اسے نا امید نہیں لوٹاتا، بلکہ اپنے بندوں کو ایک بار موقع دیتا ہے۔ انسان کبھی کبھی دنیا سے اتنا تھک جاتا ہے کہ سیدھا اللہ کی بارگاہ میں جا گرتا ہے۔ دنیا اسے اتنا تھکا دیتی ہے نا کہ اسے پھر اللہ کے علاوہ کہیں سکون نہیں ملتا، اور یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے، اور یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے کہ وہ دنیاوی ہر چیز سے دل بدگمان کر کے اپنی جانب متوجہ ہونا سکھاتی ہے۔ اللہ کی محبت ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کا ساتھ اگر آپ کے ساتھ ہے نا، تو ہی آپ مکمل ہیں۔
تم سمجھتے ہو کہ تم اکیلے ہو، کوئی تمہارے ساتھ نہیں، کوئی تمہیں نہیں سمجھتا، لیکن جانتے ہو ان سب سے بڑھ کر کیا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ جب بھی تمہیں سنتا ہے جب تم اس کی نہیں سنتے، وہ تب بھی تمہارے ساتھ نہیں چھوڑتا جب تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، وہ تب بھی تمہاری سنتا ہے جب تم اس سے مانگتے بھی نہیں۔ تو سوچو، جب تم اتنے سچے دل سے اس سے مانگ رہے ہو تو وہ کیسے انجان ہو سکتا ہے؟ تمہاری تڑپ، تمہاری سسکتی دعائیں، تمہارا راتوں کو اٹھ کر گڑ گڑا کر اس سے التجا کرنا، تمہارا صبر جو اتنے سالوں بعد بھی تمہیں آج تھکنے نہیں دیتا، وہ کیسے ان سب سے انجان ہو سکتا ہے؟ یقین کرو وہ سب جانتا ہے، تمہیں بس یہی صبر برقرار رکھنا ہے، تمہیں بس دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، تمہیں بس اپنے یقین کو ڈگمگانے نہیں دینا۔ پھر دیکھنا کیسے بہترین وقت پر تمہیں بہترین سے نوازتا ہے، پھر دیکھنا کیسے تمہاری سالوں پرانی دعائیں قبول ہوتی نظر آئیں گی اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہاں، انسان بھول جاتا ہے لیکن اللہ نہیں بھولتا، وہ اپنے وعدوں کا بڑا پکا ہے۔ اس نے جب کہہ دیا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھے پکارو میں سنوں گا، تو یقین کرو وہ ضرور سنے گا۔ اس نے دیر کی ہے، انکار تو نہیں نا؟ یقین کرو اس دیر میں تمہاری خیر چھپی ہے۔ اللہ جو پتھر میں چھپے کیڑے کی آواز تک کو سنتا ہے، پھر تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ شاید میری دعا سنتا نہیں؟ اللہ تو سمندر کی گہرائیوں میں حضرت یونس علیہ السلام کی آواز تک سن سکتا ہے، اس کے بعد تو شک کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ اگر اپنی ماں سے بات کرو، وہ ہر ایک لفظ کیسے غور غور سے سنتی ہے، سوچو پھر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کا کیا عالم ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر اللہ سنتا ہے تو جواب کیوں نہیں دیتا، وہ کیوں نہیں دیتا جو میں نے مانگا؟ اچھا بتاؤ ذرا، اگر اپنی ماں سے ماچس مانگو گے تو کیا وہ تمہیں دے گی؟ نہیں نا۔ انہیں پتہ ہے کہ میرا بچہ اس سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گا۔ ہمارا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے بند دروازوں کے پیچھے کی حقیقت، اللہ کو غیب کا علم معلوم ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ اگر تم بھی اپنی زندگی میں معجزے ہوتے دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام کرو جس میں اس کی خوشی ہے، اور ہر اس کام کو ترک کر دو جس سے اس نے منع فرمایا ہے۔ جس طرح معجزے اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہوئے تھے، تمہیں گمان ہے کہ تمہارے لیے نہیں ہوں گے؟ کیونکہ تم عام انسان ہو، گناہ گار بشر ہو، اس لیے اللہ تمہیں اس طرح نہیں نوازے گا۔ تو پھر خود کو بدلتے کیوں نہیں؟ اللہ کو اس طرح کیوں نہیں مناتے جس طرح اس کے نیک بندوں نے منایا تھا؟ اللہ کو اس طرح کیوں راضی نہیں کرتے جیسے اس کے پیارے بندوں نے کیا تھا؟ تم ان جیسی دعا نہیں مانگ سکتے، مگر ان جیسا یقین رکھنے کی کوشش تو کر سکتے ہو اللہ کی ذات پر۔ تم ان جیسے عمل نہیں کر سکتے، مگر ان جیسا صبر کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہو۔ پھر کیوں اسی مایوسی میں رہتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے معجزے نہیں کرے گا، جبکہ اللہ تو خود فرماتا ہے
کہ وہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تم اللہ کی ذات پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہر حال میں راضی رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، مگر تمہاری محبت کے دعوے پر تمہیں آزمانا تو اس کا حق ہے نا، تو تم اللہ کو اس کا حق نہیں لینے دو گے؟ تم اسے وہ دو جو اس نے تم سے مانگا ہے، پھر دیکھنا اللہ بدلے میں تمہیں وہ بھی دے گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی انسان مایوس ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہا، اب کیا ہوگا؟ لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ یہ جہاں کس کے دم سے ہے، بھول جاتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا کون ہے۔ اگر انسان سب بھول کر صرف یہ یاد رکھے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ سب سن رہا ہے، وہ سب جانتا ہے، تو کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت تو وہ ہے جو بے جان میں جان ڈال دے، جو جانوروں، پنچھیوں کو، پتوں کو، پھولوں کو رزق دیتا ہے، سب اس کے دم سے ہی تو ہیں۔ لیکن ہم انسان مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمتوں سے اور سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ لیکن اگر یقین اللہ پر ہو تو زبان پر دل سے صرف یہ نکلے گا کہ دنیا جو کر رہی ہے کرنے دو، میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ میری فریاد کا جواب ضرور دے گا۔ کیوں ایک ایسا لفظ ہے جو ہم سب نے زندگی کے کسی نہ کسی مقام پہ اللہ سے بولا ہے، یا اللہ میں ہی کیوں، یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں، یا اللہ اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں، یا پھر یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ پر یقین رکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی اللہ کے فیصلوں پر اور اللہ کی ٹائمنگ پر بھروسہ رکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جو دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے اس دروازے کو ہم جتنے مرضی دھکے دے لیں، اس نے تب تک نہیں کھلنا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہونا۔ اسی طرح جو دروازہ اللہ نے ہمارے لیے کھولا ہے اسے ہم جتنا مرضی بند کرنے کی کوشش کر لیں، اس نے تب تک بند نہیں ہونا جب تک اللہ نے نہیں چاہنا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اللہ ہم پر کوئی ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جس سے ہم گزرنا نہیں چاہتے تو ہم ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں، ہم یہ کوشش کرنے لگتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے سامنے سے وہ دروازہ ہٹ جائے۔ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے اور ہمیں لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے وہ کھلا ہوا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دروازہ تب تک بند نہیں ہونا جب تک آپ اس سے گزر نہیں جاتے۔ معاملہ بڑا آسان اور سادہ سا ہے۔ آپ خود اپنی مرضی سے ہمت کر کے اگر اس دروازے سے نہیں گزریں گے تو اللہ آپ کو گھما پھرا کر آپ ہی کے راستوں سے واپس آپ کو اسی دروازے تک لے آئے گا۔ یعنی آپ کے پاس اللہ کے فیصلوں کو ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جو دروازہ اللہ نے آپ پر بند کر دیا ہے آپ اسے توڑنے کی کوشش کریں، آپ اسے زبردستی دھکوں سے کھولنے کی کوشش کریں، آپ اس کے سامنے بیٹھ کر گڑگڑائیں، آپ اس کے سامنے روئیں، پھر بھی وہ تب تک نہیں کھلنا جب تک آپ اللہ پر توکل رکھنا نہیں سیکھ جاتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بند دروازے کبھی نہیں کھلتے، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بند دروازوں پر بس ایک محدود مدت تک ہی دستک دینی چاہیے۔ آپ اس بند دروازے کے سامنے بیٹھیں جو اللہ نے آپ پر بند کیا ہے۔
آپ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ اس دروازے کو کھولنے کی التجا کریں، لیکن اگر وہ دروازہ بار بار مانگنے کے بعد بھی نہ کھلے تو یہ قبول کرنے جتنا تو توکل رکھیں کہ یہ دروازہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے اس سے بھی خوبصورت اور بہترین دروازہ آپ کے لیے چن رکھا ہے۔ آپ کو بس اس بند دروازے کے سامنے سے اٹھ کر چلنا ہے، جہاں بھی آپ کو اللہ لے چلے۔ آپ نے ضد نہیں کرنی، آپ نے اپنی ساری زندگی اس ایک بند دروازے کے لیے خراب نہیں کرنی۔ جب آپ کو اللہ پر توکل رکھنے کا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دعاؤں میں کوئی طاقت نہیں ہے یا آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، بلکہ آپ کو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک محدود وقت تک کوشش بھی کریں اور دعائیں بھی، لیکن پھر جب اس وقت تک کوئی حل نظر نہ آئے تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو اپنے فیصلے پر مطمئن ہونے کی ہمت اور توفیق دے اور آپ کے دل کو اس راستے پر موڑ دے جو آپ کے لیے بہتر ہے، اور ان چیزوں کے لیے خود کو ہلکان نہ کریں جو آپ کے ہاتھ اور زندگی سے نکل گئی ہیں۔ اللہ جو بھی کرتا ہے آپ کی بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ ہم جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں یا پھر کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، ہر امید چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے برے وقت میں اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ غلط راستہ چن لیتے ہیں اور اتنا ہول جاتے ہیں کہ اللہ پاک کو ناراض کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے ہر بندے سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اس کے بندے اس کے بنائے ہوئے صبر اور شکر کے راستے پر چلیں گے تو وہ اپنے بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، ان کا ہاتھ ہمیشہ تھام کر رکھے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کسی بھی حال میں اس رسی کو نہیں چھوڑنا۔ ہمارے پیارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزمائے گا، اور اگر ہم آزمائے نہیں جائیں گے، اپنا امتحان نہیں دیں گے تو پھر اللہ پاک کی قربت کیسے حاصل کر سکیں گے؟ اللہ پاک کی بنائی ہوئی بے حد حسین جنت کا راستہ آزمائش میں صبر اور شکر سے ہو کر ہی تو گزرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے دنیا کا نظام کچھ اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی موجود ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہماری ماں ہمارا ہاتھ اور ہمارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتی، ہمیں ہمیشہ معاف کر دیتی ہے، چاہے جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر ہم اس کا کتنا ہی دل کیوں نہ دکھا دیں، تو پھر اللہ پاک جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ ہمارا ہاتھ اور ساتھ وہ کیسے چھوڑ دے گا؟ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی قسم، وہ بے حد مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا اور ہماری دل سے کی گئی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اسے پکاریں، اسے آواز دیں، وہ ہماری لازمی سنے گا۔ ہمیں اپنی ہر پریشانی میں اللہ کو ہی یاد کرنا ہے۔ اگر وہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو ہمارے لیے ڈھیروں راستے بھی کھول دیتا ہے، اور وہ راستے اسے پکارنے پر ہی نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے برے وقت میں صبر اور شکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے وعدے یاد رکھتے ہیں، تو یہ بھی اس کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ جب ہم برے وقت میں ہوتے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں،
اور امیدیں کھو دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں ہر بندے کے لیے پیغام ہے کہ مایوسی کفر ہے، لہٰذا ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے، اسے پکارنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ بے شک وہ ہم سب کی سننے والا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے جب اس کے بندے اسے یاد کرتے ہیں کہ اس کا بندہ اس کی دی گئی آزمائشوں میں بھی اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے، اس کا بندہ اسے بھولا نہیں ہے، نا امید نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا، پھر وہ اپنے بندے کو اپنی قربت بخش دیتا ہے اور پھر اس کا پیارا بندہ ہر آزمائش کو پرسکون طریقے سے گزارتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے وہ ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، اسے لڑکھڑانے بھی نہیں دیتا۔ پھر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مشکل وقت میں اللہ پاک کو آخری سہارا مانتے ہیں، جبکہ اللہ پاک ہمارا واحد سہارا ہے، اور اگر ہم اسے واحد سہارا نہیں مانتے تو ہم ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ شرط بس یہی ہے کہ ہمیں اللہ پاک کو اپنا واحد سہارا ماننا ہے، پھر کتنا ہی برا اور مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، ہمارا دل ہمیشہ سکون میں رہتا ہے، صبر اور شکر لب پر رہتا ہے، ہم مایوس اور نا امید نہیں ہوتے، ہم اللہ پاک کے راستے سے نہیں بھٹکتے، کیونکہ ہمیں دنیا سے کوئی امید نہیں ہوتی، ہمارے پاس واحد سہارا اللہ کا ہوتا ہے۔ تو بس زندگی میں آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ دعاؤں کے معاملات میں جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مصلحتوں سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات جس پر ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، پھر چاہے وہ اس طرح سے قبول ہوں جس طرح سے ان کی قبولیت کا ہم نے سوچا تھا، یا پھر اس طرح سے ہوں جس طرح سے ہم نے ان کے قبول ہونے کا گمان بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ دونوں طریقے اللہ کی رضا کے طریقے ہیں۔ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہماری خواہشوں کے مطابق نکلتا ہے تو ہی ہم اس نتیجے کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا نام دے سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں اللہ نے رد کر دی ہیں، حالانکہ دعائیں تو کبھی بھی نامراد نہیں لوٹائی جاتی۔ جو دعا جیسے ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے اللہ ویسے ہی اسے قبول کرتا ہے۔ جب ہم اللہ پر مکمل یقین رکھ کر دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اچھے سے اچھا عطا کرتا ہے، پھر چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ ہم کبھی کبھار اپنے لیے وہ چیز چاہتے ہیں جو ہمیں فی الحال سکون میں رکھ سکے، لیکن اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے آگے بھی سکون کا باعث بنے۔ ہم اکثر عارضی خوشیوں کی کھوج میں رہتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں لائف ٹائم کی خوشیاں دینے والے وسیلوں سے نوازتا ہے۔ آج کل ہم سب ایک بیماری میں مبتلا ہیں جسے کہتے ہیں اوور تھنکنگ۔ ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے ہم اس سے آگے خود ہی نتیجہ نکال لیتے ہیں، ہماری دعا کی قبولیت میں دیری ہو ہم خود سے ہی اللہ کا جواب سوچ لیتے ہیں، ہم آنے والے کل سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ اگر اللہ پر توکل ہے تو پھر یہ سوال ذہن میں کیوں آتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے اور وہ نہ ہو جائے؟ یہ توکل نہیں ہوتا۔ اللہ آپ سے بہتر جانتا ہے، وہ آپ کے لیے آپ سے اچھا سوچتا ہے۔ ہماری خواہشات ہمیں تکلیف دے سکتی ہے پر اللہ کی خواہشات کبھی نہیں۔
وہ ہمارے لیے ہمیشہ سکون اور خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ جب آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہو اور آپ سوچتے ہو کہ ایسا کیسے ہوگا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو آپ اس کام سے پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ اسی طرح جب آپ دعا مانگتے ہو اور قبولیت کے راستے نظر نہیں آتے تو آپ مانگنا چھوڑ دیتے ہو۔ بات صرف آپ کی اپنی سوچ اور آپ کے یقین کی ہے۔ آپ کی سوچ آپ کا یقین ہی ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ سالوں سے مانگی ہوئی دعا اب تک قبول نہیں ہوئی اور لگتا ہے کبھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا قبولیت کا۔ لیکن پھر بھی دل اسی ایک دعا کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ہاتھ جب بھی اٹھتے ہیں اسی کی التجا کرتے ہیں۔ لگ رہا ہے ناممکن ہے، پھر بھی چاہتے ہوئے بھی دل سے خیال نہیں نکال پا رہے ہو، تو سنو، دعا کچھ بھی کر سکتی ہے، مطلب کچھ بھی۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور وہ ایک ہی دعا کا فوراً لب پر آ جانا بے وجہ نہیں ہوتا۔ اللہ دل میں بھی وہی ڈالتا ہے جو اس نے مقدر کا حصہ بنا دیا ہوتا ہے۔ اب یہاں سوال آتا ہے، نصیب تو پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، پھر وہ کیسے ملے گا جو ہم نے چاہا؟ ہو سکتا ہے جو ہم نے چاہا وہ ہمارے نصیب میں نہیں، تو دعا وہ واحد ہتھیار ہے جس کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے جو مقدر کے لکھے کو بھی آپ کی چاہ سے بدل سکتی ہے، ناممکن کو ممکن بنا کر آپ کے سامنے لا سکتی ہے۔ دعا فوراً قبول نہ ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے یا کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ اللہ نے تو آپ کے دل کو ایک ہی دعا پر روک کر آپ کو اشارہ دے دیا ہے کہ قبول کی جا چکی ہے۔ مقدر بدل جایا کرتے ہیں، اس لیے مانگنا نہ چھوڑنا، راستوں کے اندھیروں سے گھبرا کر بس امید کا دامن نہ چھوڑنا۔ بات صرف یقین کی ہے، یقین سے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اس لیے دل میں یہ خیال آنا ہی نہ دو کہ جو ہم نے مانگا وہ ملے گا یا نہیں، بلکہ اس رب پر اپنی مانگی گئی دعا پر اتنا یقین رکھو کہ جو مانگا ہے وہی ملے گا۔ وہ ہمارے لیے اگر بہتر نہیں تو آپ کا یقین آپ کی دعا سے آپ کا رب اسے بہتر بنا کر آپ کی جھولی میں ڈال سکتا ہے۔ چلو آج اپنی زندگی کے پچھلے سفر پر نظر دوڑاؤ۔ کون تھا ساتھ جب تم اکیلے تھے؟ کس نے سنبھالا تھا جب دنیا سے ٹھوکر کھائی تھی؟ کون تھا جس نے قدم قدم پر تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹا تھا؟ کون تھا جس نے لاکھ گرنے کے باوجود بھی تمہیں تھام لیا تھا؟ چلو آج کی بات کرتے ہیں۔ کون ہے کہ تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے؟ کون ہے جو جب کوئی تمہیں سننے والا نہیں ہوتا تب بھی تمہیں سنتا ہے؟ کون ہے تمہارے لیے غیب سے مدد بھیجتا ہے؟ اگر تم آج کسی وجہ سے خوش ہوتے ہو تو کون ہے جو تمہیں خوشیاں دیتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ ہے، کیونکہ جب تک اللہ نہ چاہے تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ جب کوئی نہیں ہوتا صرف اللہ ہی ہوتا ہے، وہی تو ہے سب سے بنا مطلب کی بے لوث محبت کرتا ہے۔ دیکھو ذرا اپنے آس پاس، کتنی بے شمار نعمتوں سے اس نے تمہیں نوازا ہوا ہے، اور ہم کتنے ناشکرے ہو جاتے ہیں کہ ذرا سی ایک آزمائش پر اس کے لاکھ احسان، لاکھ نعمتوں کو بھول بیٹھتے ہیں۔
غم میں تو سب یاد کرتے ہیں اللہ کو، کیونکہ انسان اپنی من پسند چیز حاصل کرنے کے لیے ہی اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، اور جب اسے نواز دیا جاتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آج اس کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں کے بعد بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، صرف اس ایک چیز کے پیچھے جو تم چاہتے ہو اور ابھی تک نہیں ملی، جبکہ اللہ کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ اگر وہ دیر کرتا ہے تو شاید تمہاری آزمائش کے لیے، اور تم ہو کہ ذرا سی آزمائش آ جائے تو ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہو۔ آپ کا دل کبھی غلط نہیں کہتا، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ کے دلوں میں رہتا ہے، تو دل میں جو بھی خیال آتا ہے نا، وہ اللہ ڈالتا ہے۔ لیکن بعض خیال آپ کے دل میں ڈالنے والا شیطان بھی ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے آپ کے دل کو اللہ کی رحمتوں سے نا امید کر دے۔ پھر جن لوگوں کا یقین کم ہوتا ہے وہ بھٹک جاتے ہیں، اور جن کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خیال اللہ نہیں ڈال سکتا۔ بعض دفعہ کچھ ایسے خیال بھی شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے جو اللہ کی مقرر کردہ حدود سے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ یہ خیال بھی اللہ نے ڈالا ہے، اور جو خیال دل میں اللہ ڈالتا ہے وہ حقیقت بن کر بھی ایک نہ ایک دن آپ کے سامنے آتا بھی ہے۔ وہ دل میں خیال ڈالنے سے پہلے تمہارے مقدر کا حصہ بناتا ہے۔ بھلا وہ کیوں کسی ایسی چیز کا خیال تمہارے دل میں ڈال کر تمہیں تکلیف دے گا؟ تمہیں تکلیف دے گا جو تمہاری نہیں۔ راستے بھلے ہی وہ چنتا ہے، ایسے راستے بھی ہوتے ہیں جو مشکل ترین ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ان راستوں کو دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو یہ نہیں چاہا تھا۔ لیکن یقین کرو، جب منزل پر پہنچو گے نا تو یہی کہو گے کہ ہاں یہی چاہیے تھا ہمیں، لیکن یہ کیسے مل گیا، کیسے ممکن ہوا یہ؟ راستہ چاہے کتنا ہی مشکل ترین ہو، لیکن صبر، توکل، یقین منزل کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ بہت پریشان ہو، تھک گئے ہو، ٹوٹ گئے ہو، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے اور اب آگے کیا ہوگا۔ دعائیں اب تک ادھوری ہیں، زندگی نے ہرا دیا ہے، سب چھن گیا ہے، حالات سمجھ سے باہر ہو رہے ہیں، جو چاہا وہ اب تک نہیں ملا۔ سوچتے ہو کہ اب بھی دعا مانگنی چاہیے یا نہیں؟ تو اب سنو، اللہ ہے نا، اس کا ساتھ پوری دنیا کے ساتھ سے بڑھ کر ہے۔ اپنے ٹوٹے دل کی کرچیاں اس کے پاس لے جاؤ، وہ سمیٹ لے گا، وہ یہ ٹوٹا دل اپنی محبت سے جوڑ دے گا، وہ یہ خالی پن اپنی محبت سے بھر دے گا۔ تم اس کے پاس جاؤ تو صحیح، اسے پکارو تو صحیح، وہ سنے گا اور ضرور سنے گا۔ پتہ ہے تم اللہ کے فیصلوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ تمہارا ٹوٹنا بکھرنا، زندگی سے یوں اعتبار اٹھ جانا کچھ بھی بے وجہ تو نہیں، حقیقت میں تو تم سے اللہ سے جا ملنا تھا، اس کے آگے سجدہ ریز ہونا تھا۔ سنو، یہ آزمائش وقتی ہے، یہ تکلیف وقتی ہے۔ بھلا کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات کے بعد دن نہ آئے؟
تو تمہاری زندگی کا اندھیرا مشکلات کیسے رہ سکتا ہے؟ یقین رکھو اللہ پر، یہ اندھیرا وقتی ہے اور اس کے بعد روشنی ہی روشنی تمہارا مقدر ہے۔ سنو، دعائیں ادھوری نہیں رہتی ہیں، ایک دن حقیقت بن کر سامنے آتی ہیں۔ تمہاری دعائیں اللہ نے سنبھال رکھی ہیں، تم بھول جاؤ گے وہ نہیں بھولے گا۔ وہ بہترین وقت آنے پر تمہاری ساری دعاؤں کا جواب دے گا، ایسا جواب جو تمہیں ہمیشہ کے لیے خوش کر دے گا۔ تمہاری دعا جب حقیقت بن کر تمہارے سامنے آئے گی تو سوچو وہ منظر کیسا ہوگا۔ تو صبر کرو، یقین رکھو اور اپنی دعاؤں کو جاری رکھو، معجزے ہونے تو ابھی باقی ہیں، تمہاری دعاؤں کو حقیقت بن کر سامنے آنا تو ابھی باقی ہے۔ تم بدل جاتے ہو پر اللہ نہیں بدلتا، تم بھول جاتے ہو اسے پر وہ ہمیشہ تمہیں یاد رکھتا ہے۔ تم کھو جاتے ہو دنیا کی رنگینیوں میں پر وہ تمہیں اندھیروں میں بھی پہچان لیتا ہے۔ تم اسے صرف درد میں پکارتے ہو پر وہ تمہاری ہر پکار پر تڑپ کر لبیک کہتا ہے۔ تم اس کی رضا پر راضی نہیں ہوتے پر وہ تمہاری رضا کو اپنی رضا مان کر تمہیں خوش کر دیتا ہے۔ تم اس کی محبت کا امتحان مانگتے ہو پر وہ تمہیں عشق کے دو راہیں پر لا کھڑا کرتا ہے۔ تم اس کی جستجو میں در بدر پھرتے ہو پر وہ تمہاری جستجو سے پہلے ہی تمہارے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے۔ تم روتے ہو سجدوں میں، وہ آسمان میں تمہارے نصیب کا پنہ بدل رہا ہوتا ہے۔ اندھیری راتوں کو تمہاری وہ تاروں سے روشن کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ ہماری زندگی میں ایسا دروازہ بند کر دیتا ہے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ہم اللہ سے خوب گلے کرتے ہیں مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پیارے اللہ کو اس دروازے کے پیچھے کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس دروازے کے پیچھے ہمارے لیے کوئی بھی خیر نہیں تھی۔ ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے مگر اصل میں وہ ہمارے لیے بری ہوتی ہے۔ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں، اس لیے ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، پھر زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوگے انشاءاللہ۔